یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے خوش قسمت بندے اور بندیوں کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب ہونے کا گویا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں صفت احسان حاصل ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو تواب ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی آلائشوں سے اچھی طرح پاک رہتے ہیں، اور چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر چیز میں اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور پانچویں وہ لوگ ہیں کہ جو متقین ہیں، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کل کن کا تذکرہ ہوا تھا؟ اور چھٹے وہ لوگ ہیں جو صابرین ہیں، صبر کرتے ہیں، مصیبت آ جائے تب بھی صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں رکاوٹیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ جمے رہتے ہیں، اور جب سنت پہ چلتے ہوئے ناگواریاں آئیں اور لوگوں کی باتیں سننی اور سہنی پڑیں تو وہ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر سنت کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ سنت پہ جمے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جمے رہتے ہیں، اور جب گناہ کے مواقع آئیں تو وہ اپنے نفس سے متاثر ہو کر ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی گالی دے تو یہ موقع ہے برداشت کرنے کا، اسی طرح جب کوئی حرام سامنے آ جائے تو یہ موقع ہے اپنے دامن کو بچانے کا۔ جیسے وہ صبر ہے یہ بھی صبر ہے، اور یہ بڑا صبر ہے اس سے بھی، اس لیے کہ ہر دشمن کی طرف سے آنے والی اذیت کو برداشت کرنا اجر کا کام ہے، لیکن نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا اور اپنے نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس سے بھی بڑا اجر کا کام ہے۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، جتنی زیادہ انسان مشقت اٹھاتا ہے نا، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ جب کوئی ہماری بے عزتی کرتا ہے تو اس وقت غصے کو پینا مشکل کام ہے نا، اس سے زیادہ مشکل کام ہے جب شہوت بھڑک رہی ہو اور برائی کی طرف طبیعت کا میلان ہو رہا ہو، تو اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو برائی سے بچانا، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔
اس لیے اس پر اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند ہیں، یہ محبوب ہیں اللہ کے، کہ جو حکم پہ جمے رہتے ہیں، سنت پہ جمے رہتے ہیں، مصیبت پہ واویلا نہیں کرتے ہیں، اور جب نفس ان سے برائی کروانا چاہے تو یہ اس کی نہیں مانتے، بلکہ اپنے آپ کو اس برائی سے روکے رکھتے ہیں۔ جب نفس کا گھوڑا ان کو کھینچ کے لے جانے کے لیے کوشش کرے تو یہ اس کو تقویٰ کی لگام دے کر اسے کس کے رکھیں۔ یہ لوگ بھی صابرین ہیں، اور ان صابرین کو صبر کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ ساتویں لوگ جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے پیار فرماتے ہیں، وہ متوکلین ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو متوکل ہوتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کسی کے سپرد ہو جانا، اپنے کام کسی کو سونپ دینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ کس کو سونپنا؟ اپنے کام کسی ایسی ہستی کو سونپنا جس پہ پورا اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اللہ تعالیٰ یہ بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کرے، اور بندہ اللہ پہ اعتماد کرے، بندہ اللہ پہ یقین کرے، بھروسہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ جو تعلیم ہے نا، یہ بنیادی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی نے اس چیز کی تعلیم بڑوں کو بھی دی، چھوٹوں کو بھی دی، صحابہ کو بھی دی، صحابیات کو بھی دی، اہل بیت کو بھی دی، صحابہ کو بھی دی، سب کو یہ تعلیم دی۔ حضرت ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر تنگی تکلیف میں مبتلا رہتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے اللہ مجھے کسی سے امید اور توقع نہیں ہے، مجھے تو بس تجھ سے امید اور تجھ سے توقع ہے، لہٰذا آپ بھی مجھے اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ان کی عمر ہوگی کوئی 10-11 سال، 8-10 11-12 سال۔ اس عمر کے بچے کو غلام کہتے ہیں، اس سے چھوٹے کو صبی کہتے ہیں، اس عمر کے بچے کو غلام کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ تو اللہ کا دھیان کر، اللہ تیرا دھیان رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا دھیان کر، تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے کر، مانگنا ہو نا اللہ سے مانگ، اور اگر مدد چاہیے ہو تو مدد بھی اللہ کی مانگ، کسی اور کی مدد مت مانگ، اللہ کی مدد مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور لڑکے اس بات کا دل سے یقین کر
اگر ساری دنیا تجھے نفع دینے پہ جمع ہو جائے، یعنی سب کا مشورہ ہو جائے کہ اس کو نفع دینا ہے، اور سارے تل جائیں تجھے نفع دینے میں، لم ينفعوک، نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ہاں وہ نفع آ جائے گا جو اللہ نے تمہارے لیے ویسے ہی لکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سب کے سب اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، تو یہ سب کے سب جمع ہو کر تجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، کتنے اطمینان کی بات ہے یہ۔ اگر کسی کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ مجھے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، تو زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ ابھی تو زندگی اجیرن ہے، صرف ان خدشات کی وجہ سے، یہ یوں نہ کر لے اور یہ اللہ کرے یوں کر لے، یہ یوں کر لینا کتنا اچھا ہو جائے، اور خدا کرے یہ یوں نہ کر لے، کہیں یہ یوں نہ کر لے تو کیا ہوگا، اور اللہ کرے یہ کر لے، نہیں کرے گا تو کیسے کام چلے گا۔ انہی توقعات اور انہی خطرات کے بیچ ہماری زندگی پستی چلی جا رہی ہے۔ خطرات ہیں یا توقعات ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ایک نابالغ بچے کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ نہ کسی سے توقع رکھنی ہے، نہ کسی کا خوف کھانا ہے۔ جب انسان کی توقعات اللہ تعالیٰ کے غیر سے ختم ہو جاتی ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں، تو زندگی کا سکون اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی سکون نہیں۔ اور پھر سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا رفعت الاقلام، کوئی کام نفع ہو یا نقصان، وہ ہوگا تب جب اللہ کے ہاں لکھا جائے، اللہ کے ہاں پہلے لکھا ہوا ہو، پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے۔ تو اب جو نفع اور نقصان اللہ نے لکھا ہے وہ تو پہنچ کے رہنا ہے، چاہے کوئی چاہے چاہے نہ چاہے، اور جو نفع اور نقصان لکھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے پہنچے گا؟ اس لیے کہ قلم تو اٹھ چکی ہے۔ جب قلم اٹھ چکا تو اب دوبارہ کوئی نئی چیز کیسے ایڈ ہوگی؟ وجفت الصحف، اور جو نفع اور نقصان لکھا ہوا ہے وہ نہ ہو، یہ تب ہوگا جب لکھا مٹ جائے۔ تو کاغذ تو خشک ہو چکا ہے، مٹے گا کیسے؟ یہ کتنی زبردست بات ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور ایک روایت میں اور الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، لڑکے اس بات کا دل سے یقین کر جو ہو چکا یہ ٹلنے والا نہ تھا۔ یہ نہیں سوچنا کبھی یہ اصل میں یوں کیا نا اس لیے ہو گیا، او ہو یوں نہ کرتا نا کتنا اچھا ہوتا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ ٹلنا ہی نہیں تھا، جو ہو چکا وہ ٹلنے والا نہ تھا۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو نہیں ہوا یہ ہونے والا نہ تھا۔ آپ نے کسی گاڑی کو پکڑنا ہے، آپ گئے تو 2 منٹ پہلے گاڑی کھسک گئی، اوہو اس رکشے والے کا ناس ہو جائے، بڑی دیر لگا دی اس نے۔ ایسے نہیں، یہ گاڑی ملنی نہیں تھی، یہ ہے یقین۔ تو خواہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہا تھا نا، اس لیے بات خراب ہو گئی ہماری۔ بہت بولنے کی عادت ہے تجھے، خاموش رہتا تو کام ہو جاتا۔ نہیں، ایسے نہیں، ہونا ہی نہیں تھا۔ یہ جو نہیں ہوا
وہ ہونا نہیں تھا، جو ہو گیا وہ ٹلنا نہیں تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کبھی بھی لو مت کہا کرو، لو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، اگر یوں نہ ہوتا تو یوں بھی نہ ہوتا، یوں مت کہا کرو۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اس سے شیطان کا دروازہ کھل جائے گا اور تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، یقین خراب ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں اگر کسی سے کوئی نقصان کا کام ہوتا اور گھر والے اسے پکڑنے لگتے تو آپ فرماتے اس کو مجھ کچھ مت کہو، قدر اللہ، اللہ نے لکھا تھا، وما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہ کر دیا۔ اب اللہ کے کرنے کو کون ٹالے گا؟ اللہ کو کون روکے گا؟ اگر یہ یقین بن جائے تو زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا۔ ہماری زندگی کڑوی کڑوی ہے، اجیرن اجیرن ہے، بے مزہ ہے، توقعات کی وجہ سے، حسرتوں کی وجہ سے، خطرات کی وجہ سے۔ کسی سے توقع ہے، ہر وقت ٹینشن ہے، یہ کر لینا، یہ کس سے کہوں تاکہ یہ کر لے، کیا کروں کہ یہ کر لے۔ یا حسرتیں ہیں، بہت سی تمنائیں پوری نہیں ہوئیں، ارمان سینے میں رہ گئے، اب حسرتیں ہیں بس۔ یا پھر خطرات ہیں، یہ یوں نہ کر لے، وہ نہ کر لے۔ انہی کے بیچ میں ہماری زندگی پس کے رہ گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جن کا بھروسہ صرف اللہ پر رہتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے صرف اور صرف وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایک تو جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے نا تو یہ کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے تو یہ لرز اٹھتے ہیں۔ دوسرا، جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے درخت کو پانی مل گیا، گاڑی کو پیٹرول مل گیا، تر و تازہ ہو جاتے ہیں جب یہ قرآن سنتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، صرف اور صرف۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ توکل مضارع کے صیغے کے ساتھ یا امر غائب کے صیغے کے ساتھ آیا ہے تو وہاں جار مجرور کو مقدم رکھا گیا ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ 6 دفعہ آیا قرآن میں۔ ایمان والوں کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ 6 دفعہ آیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ 3 دفعہ آیا ہے۔ صرف اللہ اور کسی پہ نہیں۔ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، میرے محبوب اس پہ بھروسہ کر جو زندہ ہے اور رہے گا اور کبھی بھی نہیں مرے گا، اس پہ بھروسہ کرنا۔ مرنے والوں پہ بھروسہ کرنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک غزوہ کیا۔ جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ دوپہر کا وقت ہو گیا، اور وہ ایسی وادی تھی کہ جہاں کافی درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، درخت نہیں جھاڑیاں تھیں کافی ساری۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہیں تھوڑا سا کیلولہ کر لو۔ چنانچہ صحابہ بکھر گئے، دائیں بائیں جھاڑیوں کے نیچے جا کے لیٹ گئے۔ ایک جھاڑی ہمارے نبی کے لیے چھوڑ دی جو ذرا زیادہ گھنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے تلوار اوپر لٹکائی اور اس کے نیچے لیٹ گئے۔ اتنے میں دشمن قبائل میں سے ایک شخص بدو غورس بن حارث آیا، اور اس نے دیکھا کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے میں تو انہیں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ تو یہیں مل گئے، بڑا آسان ہو گیا، پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو شیخی باز آدمی ہوتا ہے نا، اس نے پھر تھوڑی سی شیخیاں بھی مارنی ہوتی ہیں۔ چنانچہ تلوار اتار کے ہمارے نبی کو چھیڑنے لگا۔ جب اس نے تلوار اتاری اور سونت کے کھڑا ہوا تو آقا کی آنکھ کھل گئی، تو کہنے لگا، سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں یمنعک منی، آج تم بچ سکتے ہو مجھ سے، آج بچ سکتے ہو تم میرے سے، اس لیے کہ تم لیٹے ہوئے ہو، میں کھڑا ہوا ہوں، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے ننگی۔ میں یمنعک منی، بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ، اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ ایک ہی تو ہے بچانے والا۔ جب آپ نے اللہ کا نام لیا نا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر وہ تلوار ایک دم آپ نے اٹھائی اور اس پہ سونت لی اور فرمایا، فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، مجھے تو جس نے بچانا تھا، جس پہ میرا بھروسہ تھا، اس نے بچا لیا، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس کی ہوا تو نکل چکی تھی۔ کہنے لگا، کن خیر آخذ، ذرا مہربانی کریں۔ آپ نے فرمایا، کلمہ پڑھو پھر چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے۔ کہنے لگا، کلمہ نہیں پڑھوں گا، باقی اتنا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ آپ کے ساتھ کبھی لڑائی میں شرکت کروں گا، نہ کبھی خود آپ سے لڑنے آؤں گا، آپ کے ساتھیوں سے لڑنے آؤں گا، نہ کسی ایسی قوم اور جماعت کا ساتھ دوں گا جو آپ کے ساتھ لڑیں۔ چنانچہ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب وہ اپنے علاقے میں واپس گیا، اپنے دشمن قبیلے میں واپس گیا، تو جا کے لوگوں سے کہنے لگا، جئتکم من عند خیر الناس، میں لوگوں میں سب سے بہترین کے پاس سے آ رہا ہوں۔ متوکل کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے۔ اور جو بیچارہ شکوک میں اور شبہات میں اور اللہ کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ ہر وقت ایک عجیب ہی روحانی کشمکش کا شکار ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آدھی رات کو مسجد میں تشریف لاتے اور آ کے نفلیں پڑھتے تھے۔ یہ ان کی عادت شریفہ تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی کے مخالف بھی بہت سارے تھے، تو خطرات رہتے تھے۔ تو تشریف لائے مسجد میں، چند صحابہ نے دیکھا، ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت تشریف لاتے ہیں، تو آ کے وہ پیچھے بیٹھ جاتے۔ نماز سے فارغ ہوئے، جب جانے لگے واپس تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ فرمایا، کس لیے بیٹھے ہو؟ کہا، جی آپ کے پہرے کے لیے۔ تو فرمانے لگے، ام من اہل الارض ام من اہل السما، کس سے پہرا دو گے، زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ کہا، جی زمین والوں سے ہی دے سکتے ہیں پہرا۔ تو فرمانے لگے،
زمین پہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلے آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگائے ہیں جو اس سے تکلیفوں کو اور حادثات کو ہٹاتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے لگائے ہیں، لیکن جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو وہ 2 فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کا امر نافذ ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ کا امر نہ آئے تب تک فرشتے محافظ رہتے ہیں، لہٰذا تم خواہ تکلیف میں مت پڑو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ توکل اللہ کو بھی پسند ہے اور بندے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ذہن بنا لے یہ انسان، بھئی اللہ کی مرضی چلے گی، میرے ٹینشن لینے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ کی مرضی چلے گی، میں چاہے کڑ کڑ کے ختم ہو جاؤں اور میں چاہے سوچ سوچ کے گھل جاؤں، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاؤں، تو لکھا تھوڑی ٹلے گا اور نہ لکھا تھوڑی ملے گا، تو اللہ کا کام ہے سارا۔ اس لیے بندے کی زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ بس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد رکھے، اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کرے۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں حضرت صاحبزادہ صاحب فرمانے لگے کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی تھی نا اور ہم حضرت جی کو بتاتے تھے، حضرت جی فرماتے تھے ہم نے اپنا کام اس وکیل کے سپرد کر دیا جو اپنے کیس میں کبھی ہارتا نہیں ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ مشرق اور مغرب کا رب جس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کو کیوں نہیں وکیل بناتے؟ اس کو وکیل بناؤ نا۔ وکیل کسے کہتے ہیں کہ بھئی میں تو لڑ نہیں سکتا، جج کے سامنے آپ نے لڑنا ہے میری طرف سے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ یا اللہ میں تو ان سے نمٹ نہیں سکتا، بس میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ ہی نمٹیں ان سے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ کو وکیل بناؤ۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، یہ بھی قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ایسا وکیل ہے جو بندے کو کافی ہے۔ ہم نے اپنا کام اس وکیل کے سپرد کر دیا جو وکیل اپنے کیس میں کبھی ہارتا نہیں۔ کتنے اطمینان بھرے جملے ہیں یہ۔ رائیونڈ جب چھوٹا سا تھا تو آن جان کم تھی، ہفتے میں کوئی 1 جماعت آتی تھی، اور بالکل ایسے ہی آسمان تلے چھوٹی سی جھگی تھی، میاں جی عبداللہ صاحب اور حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب اور حضرت حاجی مشتاق صاحب اور حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب، یہ چند احباب وہاں ہوتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کوئی آئے جماعت، کوئی آئے جماعت، کوئی آئے جماعت۔ ساتھ ہی اسٹیشن تھا، چونکہ آبادیاں نہیں تھیں، عمارتیں نہیں تھیں، تو اسٹیشن پہ ہر آنے والا گاڑی آنے والی نظر آتی تھی، تو بیٹھے رہتے تھے بیچارے، پھر اسٹیشن پہ چلے جاتے تھے، اللہ کرے کوئی اترے تاکہ اس کو لے کے یہاں آئیں۔ تو ان دنوں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ تھا
جو اس پٹی پہ ڈاکے ڈالتا تھا، انہوں نے پرچی بھیجی میاں جی عبداللہ صاحب کو کہ آج رات کو تمہارے مہمان ہیں، ذرا کچھ مال پانی تیار رکھنا، پیسے تیار رکھنا۔ تو حضرت میاں جی عبداللہ صاحب نے مولانا ظاہر شاہ صاحب سے کہا کہ بھئی عبدالوہاب سے کہو کہ یہ پرچی آئی ہے، تو تم لاہور جاؤ، جو اپنے ساتھی ہیں ان سے تھوڑے سے پیسے ویسے لے آؤ، تاکہ رات کو آئیں تو پھر ان کو فارغ کریں کچھ دے کے۔ چنانچہ مولانا ظاہر شاہ صاحب نے آ کے حاجی صاحب سے فرمایا، حاجی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب شام ہوئی، اب رات کو تو آنا ہے مہمانوں نے، جب شام ہوئی تو میاں جی عبداللہ صاحب کو فکر ہوئی کہ پتہ نہیں عبدالوہاب گیا بھی کہ نہیں گیا، بظاہر تو نظر تو یہیں آ رہا ہے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب سے فرمایا بھائی وہ پوچھو عبدالوہاب سے گیا کہ نہیں گیا۔ تو مولانا ظاہر شاہ صاحب نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ وہ میاں جی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہوا، گئے نہیں گئے، پیسے ملے نہیں ملے، کتنے ملے، کیا ہوا۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے آپ ان سے کہیں بس کام ہو گیا۔ ان کا کیا ہوا، ملے نہیں ملے، کتنے ملے، کہ بس آپ کہہ دیں نا کہ کام ہو گیا۔ کہا بھائی بات واضح کرو نا، یہ کیا بات آپ گھما پھرا رہے ہیں۔ کہ بس میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ باتیں نہیں تھیں، وہ واقعی ایسے تھے۔ جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا نا، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب ناراض ہو گئے، آپ کو کہہ رہے ہیں آپ لاہور جائیں پیسے لے کے، آپ کہہ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ لی ہے۔ ناراض ہو کے آئے، آ کے میاں جی عبداللہ صاحب سے کہا بس اب یہ مذوب آدمی ہے، اب کیا کریں اس کو۔ اللہ کی شان، میزبان انتظار میں ہیں مہمانوں کے، ساری رات گزر گئی مہمان ہی نہیں آئے۔ صبح پتہ چلا کہ وہ پاجیاں چلے گئے تھے، پاس ہی ایک بستی ہے پاجیاں، وہاں گئے تھے اور وہاں پکڑے گئے، اور وہ جیل میں ہیں سارے۔ پولیس والوں نے جب ان کی ٹھکائی کی تو انہوں نے صحیح بات اگل دی اور کہا کہ اصل میں آج جانا تھا ہم نے مولویوں کے پاس، لیکن جب اسٹیشن پہ اترے نا تو ہم نے کہا یار ان کے پاس ہوگا کیا، یہ بیچارے کنگال مولوی، چلیں پاس جو بستی ہے نا پاجیاں، وہاں کسی گھر میں گھسیں گے، زیادہ مال مل جائے گا۔ چنانچہ اترنے کے بعد ہمارا پروگرام تبدیل ہوا اور پاجیاں جا کے گھر میں گھسے اور پکڑے گئے۔ متوکل آدمی کے کام سیدھے ہی رہتے ہیں اور غیر متوکل کے کام ہمیشہ ٹیڑھے ہی رہتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں اس سے ہو جاتی ہیں اللہ کے غیر پہ بھروسے کی پاداش میں، اور پھر وہ اس کو بھگتتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو بھروسہ کریں صرف اللہ پر۔ یہ جو کہتے ہیں نا صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ صرف کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل کا ایک حال ہے، یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ جیسے آپ سے کوئی کہے کہ یار حج پہ جانے کی بڑی خواہش ہے، پیسے ویسے ہیں نہیں، آپ نے اس کو 10 کا نوٹ نکال کے دیا، لو حج کرو جاؤ شاباش۔ کیا نکال کے دیا؟ وہ کہے گا 10 کے نوٹ سے حج ہوگا کیا، دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا۔ بس یہ کیفیت ہوتی ہے ایک متوکل کی مخلوق کے بارے میں، اس سے ہوگا کیا؟ جیسے 10 کے نوٹ سے حج نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کے کسی بڑے سے بڑے غیر سے دن کا بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔
نہ ٹوٹا ہوا جڑ سکتا ہے۔ اس سے کیسے ہوگا؟ یہ تو مخلوق ہے، اس سے کیسے ہوگا؟ اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، ہے کوئی اس سے نکالنے والا؟ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے کامیاب کرے، جسے چاہے ناکام کرے۔ کامیابی کے اسباب میں ناکام کرنا، ناکامی کے اسباب میں کامیاب کرنا، ہلاکت کے اسباب میں حفاظت کرنا، حفاظت کے اسباب میں ہلاک کرنا، یہ اسی کی شان ہے اور کسی کے بس کا روگ نہیں ہے یہ۔ ہمارے ایک تعلق والے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، فائنل ایئر سے فارغ ہوئے تو 4 مہینے کے لیے تیار ہوئے، پیسے دیے، ان کی بکنگ بھی کروا دی۔ گھر والوں نے کہا کہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، شادی ہوئی تھی، چھوٹی بچی تھی، چنانچہ بیوی کو لیا، گھر کی کام کرنے والی کو لیا اور بہنوئی کو لیا، بہن کو لیا اور نکلے کراچی کی طرف۔ دکھا کے واپس آئے، راستے 120 کی اسپیڈ سے جا رہے تھے۔ 120 کی اسپیڈ میں پچھلے دونوں ٹائر بسٹ ہو گئے اور گاڑی کلا بازیاں کھاتی ہوئی دوسری سڑک پہ چلی گئی۔ سامنے سے ٹرالا آ رہا تھا، اوپر چڑھ گیا اور ساری گاڑی کو کچل کے رکھ دیا، سب کے سب گاڑی کو کاٹ کاٹ کے ان کو نکالا گیا۔ خود ختم، بہنوئی ختم، بہن ختم، کام کرنے والی ماسی ختم۔ جب گاڑی کو کاٹا تو بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اسے خراش بھی نہیں آیا، خراش بھی نہیں آیا۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمشید صاحب کے پیر، مولانا جمشید صاحب ان کے خلیفہ تھے، ٹنڈو آدم میں ان کی قبر ہے۔ شاہ محمد یاسین نگینوی کے وہ خلیفہ تھے اور وہ خلیفہ تھے حضرت گنگوہی کے۔ 1969 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان سے آ کے کسی نے کہا شاہ صاحب اللہ کا شکر ہے کہ آج تو میں مرتے مرتے بچاؤں۔ تو حضرت شاہ صاحب مشہور تھے حاضر جوابی میں، فوراً بات کہتے تھے۔ تو اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے آج تو میں مرتے مرتے بچاؤں۔ فرمانے لگے کبھی بچتے بچتے مر جاؤ گے۔ جب وقت آئے گا چاہے کتنا بچ لو، نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کرتا ہے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جو ہوا اس نے کیا، جو ہوگا وہ کرے گا، جو نہیں ہوا وہ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔
ان اللہ یحب المتوکلین، بہت اچھے لگتے ہیں مجھے جو مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پہ بھروسہ دے۔ جیب کے پیسوں پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے دوستوں، تعلق والوں، اختیارات والوں، پیسے والوں پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بھائی صاحب آخری عمر میں ڈاکٹروں کی بہت زیادہ شدید تاکید ہوتی تھی، دوائیاں کھلائیں، دوائیاں کھلائیں، دوائیاں کھلائیں، دوائیاں کھلائیں، پابندی سے روزانہ 2 گھنٹے آکسیجن لگائیں، یوں ناک پہ وہ چڑھاتے تھے آکسیجن کے لیے۔ جب خادم زیادہ اصرار کرتے تھے نا تو بھائی صاحب غصے ہو جاتے تھے، ہٹ جاؤ تم یہاں سے، تم سب کا یقین بگڑا ہوا ہے اور اس عمر میں تم میرا بھی یقین بگاڑنا چاہتے ہو، نہیں ہوتا دوائیوں سے، نہیں کھانی میں نے، میرا اس عمر میں یقین خراب مت کرو۔ پھر فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے پکی بات ہے، پکی بات ہے، انگریزی دوائیوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ فرماتے تھے پکی بات ہے، پکی بات ہے، انگریزی دوائیوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہماری تشکیل ہوئی ناروے، ویزا نہیں ملا، تو میں حاضر ہوا کمرے میں، تو فرمانے لگے ہاں کیا ہوا تمہارا؟ میں نے کہا جی ویزا نہیں مل رہا۔ فرمانے لگے اصل میں تم نے ابھی اپنے دل سے اللہ کے غیر کا اثر نکالا نہیں ہے، ورنہ اللہ اپنے غیر کو تیرے لیے مسخر کر دیتا۔ تو میں نے کہا جی پھر کیسے نکالوں، آپ ہی کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ فرمانے لگے روزانہ 300 دفعہ، کم از کم 300 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو اور 300 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کرو، صبح بھی شام بھی، 300 دفعہ نفیس بات اور 300 دفعہ اسم ذات۔ قادری تھے اس لیے یہ ذکر ارشاد فرمایا۔ جب یہ نئی مسجد بنی جو اس وقت ہے رائے کی مسجد، تو بڑی دنیا پیسے لے کے آتی تھی، بوریاں لے کے آتے تھے لوگ پیسوں کی، ایسا فرماتے نہیں چاہیے بھئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، پیسے تو چاہیے نا، نہیں چاہیے پیسے، لے جاؤ یہاں سے۔ میرے سامنے ایک شخص آیا بھاری بھرکم رقم لے کے، بڑا سیٹھ تھا۔ بھائی صاحب نے فرمایا کہ بھائی 4 مہینے لگاؤ تم۔ کہا جی میں نے لگا لیے۔ فرمانے لگے کہ بس پھر تم جماعتوں میں جاؤ، نہیں پہلے اس کو فرمایا بھائی یہاں پیسے دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ جا کے مسجد کے اعمال میں بیٹھو۔ وہ بیچارہ گیا، جا کے مسجد کے اعمال میں بیٹھ گیا، 24 گھنٹے مسجد کے اعمال میں بیٹھا رہا۔ اگلے دن آیا، فرمایا 4 مہینے لگائے ہیں تم نے؟ پہلے 4 مہینے لگاؤ۔ کہا جی لگا لیے ہیں۔ تو روزانہ پہلے محنت کرو۔ کہا جی روزانہ محنت بھی کرتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسے کرو، یہ پیسے تم پتھروں پہ مت لگاؤ، یہ پیسے انسانوں پہ لگاؤ۔ کہا جی انسانوں پہ بھی لگاتا ہوں۔ فرمایا اچھا اعمال میں بیٹھو، جا کے مسجد کے اعمال میں بیٹھو۔ پھر اعمال میں بھیج دیا۔ پھر اگلے دن آیا، کہا جی ساری باتیں پوری کر لی ہیں، اب تو لے لیں۔ تو زور سے ایک مکہ مارا اسے، ٹکا کے، اور مکہ مارتے تھے تو ماشاءاللہ دور تک آواز جاتی تھی، تھپڑ مارتے تھے تو کان بند ہو جاتا تھا۔ اس کو جو لگانا زور کا مکہ، تو اب آگے دوسری کوئی نئی شرائط تو
کی تو اس میں طاقت نہیں تھی، تو اس نے پیسوں کے شاپر کو پھینکا اور لگائی دوڑ۔ توکل والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے، اور غیر متوکل ہمیشہ بیچارہ کبھی کسی کی جیب پہ نظر، کبھی کسی کی جیب پہ نظر، کبھی کسی کی جیب پہ نظر۔ اس لیے جو ہم دین کا کام کرنے والے ہیں نا، اگر یہ توکل نہیں سیکھیں گے نا تو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ مدرسہ چلانے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، دینی خدمات سر انجام دینے کے لیے بڑی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے، چاہے بھیک مانگ کے بھی کرنا پڑے، حالانکہ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ بھائی کام ہوتا ہے تو کرو، نہ نہیں ہوتا تو جا کے گھر بیٹھ جاؤ۔ اور توکل کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو فائدہ یہی ہے کہ سکون بہت رہتا ہے، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اکیلا کافی ہوں سے، اب اس کو کسی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے کافی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے متوکل کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ توکل کی دولت دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سن لیجئے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے تھے دلی سے لاہور۔ اب لاہور سے دلی واپس جانا تھا، لاہور سے دلی کا کرایہ تھا 5 روپے۔ ایک خادم تھا، لاہور تشریف لاتے تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، چونکہ انہوں نے پرورش کی تھی۔ مولانا احمد علی لاہوری کی پرورش بھی انہوں نے کی، اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے شادی بھی بعد میں انہوں نے کی تھی۔ تو لاہور سے اب دلی جا رہے ہیں، خادم ساتھ ہے۔ راستے میں کسی نے کہا اللہ کے لیے کچھ دے دیں، خادم سے کہا جو ہے دے دو۔ خادم کی جیب میں تھے ہی 10 روپے، تھے ہی 10 روپے، وہ 10 روپے نکال کے اس کو دے دیے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو جس اسپیڈ سے اسٹیشن جا رہے تھے نا، اس اسپیڈ میں فرق نہیں آیا، حالانکہ جیب میں نہ خود کچھ ہے، جو خادم کے پاس تھا وہ بھی دلوا دیا، اسپیڈ میں فرق نہیں آیا۔ خادم سے کہتے پھر اب کیا کریں، اب پھر آج رات پر یہیں رہ لیں؟ یہ بھی نہیں، پھر ایسے کرو میں چلتا ہوں، تم بھاگ کے جاؤ، جا کے احمد علی سے لے آؤ کچھ نہیں، اسپیڈ وہی جو پہلے تھی، جو 10 روپے جیب میں ہونے کے ساتھ اسپیڈ تھی، وہ جیب کے خالی ہونے کے بعد بھی تھی۔ جو ہی اسٹیشن پہ پہنچے، جو ہی اسٹیشن کے اندر انٹر ہوئے نا، تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا، حضرت یہ 2 ٹکٹ لیے ہیں، مہربانی کر کے اگر قبول کر لیں تو احسان ہوگا۔ خادم سے پوری بے نیازی اور استغنا کے ساتھ فرمایا لے لو، اور سیدھے گاڑی کھڑی تھی اور جا کے بیٹھ گئے۔ بہاولپور میں ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت کی کہ مولانا جمشید صاحب میرا جنازہ پڑھائیں۔ حاج صاحب کو بتایا گیا، حاج صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے مولوی جمشید چلا جائے۔ مولانا جمشید صاحب اس وقت تھے مسجد میں، ظہر کی نماز پڑھی تھی، مسجد میں ہی تھے۔ حاج صاحب نے فرمایا آپ چلے جائیں، انہوں نے وصیت کی آپ چلے جائیں، جا کے جنازہ پڑھا لیں۔ مولانا جمشید صاحب کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب انہیں کہیں جانے کا حکم ہوتا تھا تو واپس اپنی جگہ پہ نہیں آتے تھے، وہیں سے نکلتے تھے۔ مجھے فرمایا میں چل رہا ہوں، چپل اور ڈنڈا لے کے آ جاؤ، لاٹھی، تیز تیز جا رہے ہیں۔ میں نے چپل لی، لاٹھی لی، اب میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، اور ننگے پاؤں جا رہے ہیں اسٹیشن۔ اچھا اللہ کی شان، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ تو راستے میں جا کے چپل پہنائی،
ہاتھ میں ڈنڈا پکڑایا اور جا رہے ہیں اور جاتے جاتے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایک کپڑے کا ایک بٹوا تھا ان کے پاس، کپڑے کی تھیلی نیلے رنگ کی، وہ نکال رہے ہیں، اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کاغذوں سے بھری ہوئی تھی ساری، پیسے کہاں سے آئے؟ بہت سارا کاغذوں کو بہت آگے پیچھے کیا لیکن تھا ہی نہیں اس میں کچھ۔ پھر فرمانے لگے کہ کتنا کرایہ ہے اس کا؟ پوچھ بھی رہے ہیں اور ڈھونڈ بھی رہے ہیں اور ہے کچھ بھی نہیں۔ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک آئے کہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بہاولپور جانا ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس گاڑی ہے، چلیں گے، میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں کہا لے آؤ بھائی۔ تو جہاں اس نے کہا نا وہیں اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، تو وہ جلدی سے گاڑی لے آیا، مولانا بیٹھے اور چلے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تعالی ہمیں توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔